کہا گیا ہے، قرآن کا دل ہے۔ قرآن کا دل کس اعتبار سے؟ اس لیے کہ دین کے 3 بنیادی اصول ہیں، بنیادیں ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء نے وہ 3 بنیادی باتیں کہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ توحید، رسالت، معاد۔ توحید، رسالت، معاد۔ اور وہ تینوں مضمون اس صورت کے اندر خوب اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ ان حرف تحقیق کا ہے، قسم قرآن حکمت والے کی، بے شک آپ رسولوں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ اور یہ قرآن جو ہے اللہ پاک نے اتارا ہے، حضور کی حقانیت کا بیان کیا۔ پھر اس صورت کے اندر حق جل شانہ نے اپنی توحید کو عجیب طریقے سے بیان کیا، کہا وآیۃ لہم الارض المیتہ، ان کے لیے تو جو بنجر زمین ہے اس کے اندر بھی نشانی ہے مر کر اٹھنے میں، اور یہ کون کرتا ہے؟ وہ رب کرتا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، سورج کو اور چاند کو کون چلاتا ہے؟ وہ رب چلاتا ہے۔ پھر معاد کے مضمون کو تفصیل سے بیان کیا، ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، جب سور میں پھونکا جائے گا اور قبروں سے اٹھیں گے تو وہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہم کو ہماری ان آرام گاہوں سے، ہماری قبروں سے اٹھایا ہے؟ اس واسطے کہ آخرت کا عذاب بڑا سخت عذاب ہوگا۔ مشرکین اوٹ پٹانگ اعتراض کرتے تھے۔ عاصم بن وائل نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے سامنے بوسیدہ ہڈی پیش کی اور کہا من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ قرآن نے کہا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بڑے عجیب طریقے سے اس صورت کے اندر اظہار کیا، فرمایا کہ تم تو یہ کہتے ہو اللہ تعالیٰ تو ایسے قادر ہے کہ وہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، کہ اللہ تعالیٰ نے تو درخت کے اندر آگ رکھ دی ہے۔ پہلے زمانے کے اندر دیا سلائی تو نہیں ہوا کرتے تھے، مرخ اور غفار عرب کے اندر درخت تھے، ان کی ٹہنیوں کو پکڑو اور ایک کو دوسرے کے اوپر یوں گھساؤ، آگ نکل آتے تھے۔ تو اللہ کی قدرت کا نشان، اللہ کی قدرت کی یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کن ہو جا، بس ہو جاتی ہے۔ تو یہ کن ہمیں سمجھانے کے لیے، اس کا مطلب ہے اللہ پاک اپنے کسی فیصلے کے لیے کسی سبب کے محتاج نہیں، اور اللہ نے اپنی حکمت سے انسانوں کی، مخلوق کی سہولت کے لیے اسباب رکھ دیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، پانی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا۔ اللہ پاک جب امر کرتے ہیں تو پھر ہوتا ہے، امر نہ کریں تو کچھ نہیں ہوتا۔ اور اخیر صورت میں فرمایا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ بتا دیا کہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا اللہ سے ہونے کا یقین، غیروں سے نہ ہونے کا یقین، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔